آج کی ہماری آیت ہے بہت پیاری، جس کا کانٹیکس بہت پیارا ہے کہ پرابلمس آر دا پارٹ آف اے لائف آف اے مومن، یعنی کہ پرابلمس مومن کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے پرابلم نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں ایمان لایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم داخل کیے جاؤ گے جنت میں جب کہ نہیں دی تم پر کوئی تکلیف اور سختی جسے تم سے پہلے لوگوں جو گزر گئے ان کو پہنچائی، اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا بتایا کہ مومن تک، پیغمبر تک، دے ہیو بین تھرو سچ اے پین کہ وہ تکلیف سے تڑپ اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ مجھے پتا ہے ہم سب کی لائف میں یہ پوائنٹس آئے ہیں جہاں ہم اتنے ٹارچر ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، کب اللہ میری مدد کرے گا، کب اللہ میری بات سنے گا، جو میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، جو مجھے ظلم کر رہے ہیں، جو مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، جو جاب مجھے نہیں مل رہی ہے، میرے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں، میں نہیں پڑھ پا رہا، میں پاس نہیں ہو رہا، میرے پاس فیملی سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، فیملی مجھے پیار نہیں کرتی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جس کا جو بھی ایشو ہے، اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، میرا یہ پرابلم سالو کیوں نہیں ہو رہا، میرا ہسبینڈ ایسا، میری وائف ایسی۔ اگر آپ حق پہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شرط رکھ رہا ہے کہ مدد تب ہوگی جب تم ایمان لاؤ، مجھ پہ یقین کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا یہ سوچتے ہو کہ تم بولو گے میں ایمان لے آیا، میں پرہیزگار ہوں، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ obviously جب ہم کسی جاب انٹرویو کے لیے بھی چاہتے ہیں اور آپ اپنی اسکل کے بارے میں بولو کہ مجھے یہ اسکل آتی ہے، میں اس میں ماسٹر ہوں، تو کیا آپ کو بولتے ہیں ہاں جی ہمیں آپ کی زبان پہ یقین ہے، آج آپ کل سے ہائرڈ ہے؟ نہیں نا، بولتے اچھا آئیں آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، آپ کا وہ سی وی میں سے آپ سے انٹرویو لیں گے، پھر آپ سے آپ کی اسکلس ٹرائی کرا کے آپ کو دیکھیں گے آفس میں، یہ وہ ٹرائل ڈیز پہ آپ کو رکھیں گے، پھر آپ کا کام دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم ایسا ایمان کا دعویٰ کر لو گے اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، نہیں۔ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ ایمان کا دعویٰ کیا تو مجھے لگا اب میں قرآن پڑھ لیا، اب تو ساری مشکلیں ختم ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا تب تک آیت یہ کہ اسی کے بعد تو ٹیسٹ ٹرائل شروع ہوتے ہیں، اسی کے بعد تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جس ایمان کا دعویٰ یہ انسان کر رہا ہے وہ اس پہ کتنا کھڑا ہے، وہ اس پہ کتنا، کیا کہتے ہیں اسے، ورڈ ہوتا ہے، کتنا زور سے کھڑا ہے، کتنا پکا کھڑا ہے، کتنی اسٹرینتھ سے کھڑا ہے، کتنا ریجڈلی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے، آپ اسے زما کے دیکھ لینا، اگر آپ اتنے بولو گے نا آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو دن میں 10 ایسے موقع آپ کے سامنے آئیں گے جہاں آپ کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دے گی پوری ساری سب کچھ مل کے۔ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے صبح صبح دعویٰ کیا تھا کہ آج یہ جھوٹ نہیں بولے گا، آج یہ غصہ نہیں کرے گا، تو جان بوجھ کے ایسی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو غصہ ہے، جہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، آپ کا ایمان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنی بات پہ کتنے قائم ہو۔ جب آپ کسی سے دعویٰ کرتے ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تم سے شادی کروں گا، یا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ دوستی نبھاؤں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ابا جی میں یہ کام آپ کو کر کے دوں گی، یا آپ کسی کو دعویٰ کرتے ہیں میں زبان دے دی کہ میں نے یہ کرنا ہے، دس دیٹ دو، پھر آپ کے اوپر ایسی سچویشن جان بوجھ کر آتی ہیں آپ کے دعوے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جس جو آپ نے دوسرے انسان سے کیا ہوتا ہے، کہ کیا آپ اس سچویشن میں بھی اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں، یا بس آپ کا منہ کا دعویٰ ہے میں تو تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تو تمہارے ساتھ چلوں گی، ہاں میں کر دوں گا یہ، ہاں میں کر دوں گا وہ، لیکن ذرا سی مشکل آتی ہے یہ کبوتر کی طرح پڑ لگائے بھاگ گئے، بس اڑ گئے، دعوے گئے تیل لینے۔ سو اللہ تعالیٰ کیا نا کہ جب بھی تم دعویٰ کرو گے نا تو تم آزمائے جاؤ گے، پھر ایسے ہی نہیں تمہیں سکون مل جائے گا، ایسے ہی نہیں تمہیں جنت مل جائے گی، پھر تو آئیں گی پرابلمس، پھر تو آئیں گی پریشانیاں، پھر میں چیک کروں گا تمہارے ایمان کتنے تم اپنی بات کے پکے ہو اور رہو۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رہو گے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر تم فرم رہ گے نا تو یہ جان لینا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب تم کسی چیز کا دعویٰ کرو گے نا اس کے بعد اس دعوے کو ماننے کے لیے پہلے پرابلم آئے گی، وہ پرابلم اگر تم نے فیس کر لی تو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم ہل گئے، اگر تم اپنی بات سے مکر گئے، پھر مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے بولا سختی آئے گی لیکن اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی۔ اس سے مجھے بہت اچھی یاد آئی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، یہ بہت پیاری آیتیں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اور ضرور کروں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اس ساری سچویشن میں۔ تو ایک دفعہ آپ اللہ سے کسی چیز کا دعویٰ کرو یا کسی سے کسی چیز کا دعویٰ کرو اور پھر اس کے بعد سب بگڑنے لگے نا تو سمجھ جانا کہ اب یہ ٹیسٹ آ گیا، اگر آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو آپ کو یہ سرٹن چیز ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر آپ پھر کر کے بھاگ گئے یا آپ نے بے ایمانی کی یا آپ اپنی بات سے مکر گئے تو پھر آپ
کہ صرف آپ کو تکلیف ملے گی، آپ کی راتوں کی نیند خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ہر موڑ پہ احساس دلائے گا کہ تم نے ایک بار کہا تھا مجھ سے، کہا تھا فلانے بندے سے، پھر تم نے نہیں کیا، اس لیے تم نوازے نہیں گئے کیونکہ تم اپنی بات سے مکر گئے تھے، تو پھر میری مدد نہیں آئی. کیونکہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اتنی تکلیف آتی ہے کہ تم تکلیف میں تڑپ اٹھتے ہو کہ یا اللہ میری مدد کر. تڑپ ہوتی ہے، اور وہ تڑپ کا لیول بہت ایکسٹریم ہوتا ہے، جو انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں گیو اپ کر دوں ہر چیز سے، اپنے آپ سے، اس دنیا سے، اپنے گھر والوں سے، ہر چیز سے میں گیو اپ کروں اور اللہ مجھے اپنے احاطے میں لے لے اور بات سب ختم ہو جائے. اس پوائنٹ پہ اٹھ کے بیٹھو، تہجد میں جا نماز بچھا لو اور اللہ سے کچھ نہ کہو، کسی کی شکایت نہ کرو. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس ٹائم بس یہ والے 2 ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کو بولو اللہ میں کچھ نہیں مانگتا تیرے سے، میں کچھ نہیں مانگتی تیرے سے سوائے سکون کے. تم مجھ کو سکون دے دے، تم مجھ کو سکون دے دے. باقی جنہوں نے جو بھی کیا ان کے ساتھ تو معاملہ رکھ، مجھے نہیں پتا، نہ میں جاننا چاہتی ہوں ان کے بارے میں، نہ میں جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں. تو بس مجھے میرا سکون دے دے. ورک فوکس آن یور سیلف، فوکس آن یور ہیلنگ. چھوڑ دیں جس نے آپ کے ساتھ جو کیا، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو زبان دی مکر گیا، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو کچھ بھی کہا، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. آپ اللہ سے ہر وقت صرف اپنا پیس مانگیں. اللہ تعالیٰ کو بولے مجھے ہدایت دے، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مجھے سکون دے دے. یہ جو میری بچانی ان کی وجہ سے میرے اندر آئی ہے، مجھے اس سے آزادی دے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں اگر آپ حق میں ہیں اور آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، آپ پہ مشکل آئے گی. اگر آپ نے کسی بھی رشتے میں، کسی بھی دوستی میں، کسی بھی چیز کا وعدہ دعویٰ کیا ہے، آپ پہ مشکل آئے گی. اگر آپ وہ پاس کریں گے تو یو ول گیٹ وٹ یو وانٹ. اف یو رن اوے، اف یو فیل دا ٹیسٹ، دین اللہ وونٹ ہیلپ.